سیریل ماں نہیں ساسو میں نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار جو وہ جہاں پر بہت زیادہ جو مہرین غصے میں ہوتی ہے اور روز کو کہتی ہے کہ کیا چاہتی ہو تم، کیوں میرے بیٹے کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ اور میرے بیٹے کی زندگی کو بخش دو۔ یہ باتیں روز سنتی ہے تو وہ مہرین کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جی اب کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ مہرین انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ماں مت بولو، جو بات میں نے آپ کو کہی ہے بس اس بات پہ عمل کریں اور یہاں سے پلیز جلدی بنیں اور میرے بیٹے کی زندگی کو بخش دیں، اس کی زندگی کو برباد مت کریں۔ تو جہاں پر سے عروج کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر سلمان فیصلے پر راضی اور مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتا ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، میں کبھی بھی اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی ریکویسٹ نہیں کروں گی اور کبھی اس کے سامنے ایسی کوئی بات کروں گی۔ تو جہاں پر مہرین کہتے کہ وہ تو کبھی کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں نکالے گا، لیکن آج اس کا حال تو دیکھیں، وہ کس مشکل میں پڑے ہوئے، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، لیکن آپ کو اس بارے میں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ جہاں پر تمہیں سوچنا چاہیے تو جہاں پر جو فوراً جواب دیتی ہے روجر سے کہتی کہ جتنا میں جو ہے وہ سوچ رہی ہوں، جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ آپ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، آپ یہ سوچیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، انکار کر دیتی ہے۔ جہاں پر فوراً اس سے کہتی ہے کہ تم کیا، جب سے تم اس گھر میں گھر کو برباد کرتی جا رہی ہو، خوشیوں کو تباہ کرتی جا رہی ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم آخرکار چاہتی کیا ہو؟ تو جہاں پر جو فوراً روز سمجھ ہو جاتی ہے اور کہتی کہ بس میں اس موضوع میں مزید کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں اب اس موضوع کو پھر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ انٹرسٹنگ اور کمال کا جو وہ سین دیکھنے کو ملے گا کہ شہزاد آتی اور آ کر جو وہ دریس کو کہتی کہ سب کچھ تم نے کیا کر دیا ہے، کم از کم ایک دفعہ جو وہ تم بات تو کرتے، ایک دفعہ میرے ساتھ مشورہ تو کرتے، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا اور ہمارے اپنے بچے کو نقصان ہو چکا۔ تو اس پر انکار کر دیتے ہیں فوراً آ کر دریس کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتہ تھا، وہ خود سامنے آ گئے تھے جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ۔ تو اس پر انکار کر سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، اب جو کچھ بھی کریں میں اب بیچ میں نہیں بولوں گی، نہ کوئی ایسی بات کروں گی، لیکن خدا کے لیے آپ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں، اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو اس پر دریس کہتے ہیں کہ اس بات کی پریشانی مجھے بھی آ چکی، لیکن اس وقت ہم کوئی تماشا نہیں کھڑا چاہتے اور نہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے، ایسا تماشا کھڑا کریں گے تو اور بھی زیادہ پریشانیاں آ جائیں گی۔ تو یہاں پر جب فوراً شہزادہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھ سے حالت نہیں دیکھی جاتی اپنی بیٹے کی وجہ سے، میں کسی بھی صورت میں سے جب وہ لانا چاہتی ہوں اپنی دنیا میں، انکار کرو سے کہتی ہے ایسا تم کچھ بھی نہیں کرو گے، خاموش ہو جاؤ اور دوبارہ ایسی بات مت کرنا، کیونکہ اگر مزید آپ نے ایسے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو اور بھی زیادہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ شہزادہ کہتی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں اب عروج کو ہر صورت میں اس گھر سے نکالوں گی۔ اب عروج پریشان بیٹھی ہوتی ہے، اس کے پاس ویسے ہی آتی اور کہتی ہے کہ چھوٹی میڈم آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے ایک انسان پہ شک ہو چکا ہے۔ تو عروج پوچھتی ہے کہ اس پہ، تو وہ صحیح کہتی ہے کہ مجھے جب وہ صاف نظر آ رہا ہے، مجھے شک ہو سکے شہزادہ کے اوپر کہ اس گیم میں شہزادہ ملوث ہو سکتی ہے، وہی سب کچھ کروا سکتی ہے، لیکن انکار کر کہتی کہ نہیں، آپ ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں گے، آپ خاموش ہو جائیں، ہم شہزادہ کو چال دیں گے، اسے موقع دیں گے اور بار بار وہ غلطی کرے گی اور اس کے بعد ہم اس کی غلطی کو پکڑ لیں گے۔ تو یہاں پر جب فوراً عروج کہتی کہ ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ دوست آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شہزادہ اگر چال غلطی کرتی تو کیا عروج اور یہاں پر ویسے ہی اس کی غلطی کو پکڑ لیں گے؟ لازمی فیڈ بیک دیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا خاص خیال کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔